السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور آمینہ کے لال جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس بانا میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات 26ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اتقاکم، متقی اور پرہیزگار جو تمہارے اندر ہے، جو تمہارے درمیان ہے، اور تم میں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نزدیک بندوں کی عزت کا معیار شرط کیا رکھی؟ تقوی اور پرہیزگاری، تقوی اور پرہیزگاری۔ اور سورہ فاتحہ اگر ختم ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی جو آیت شروع ہوتی ہے، اس میں صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کامیاب ہیں وہ لوگ۔ تو ہم قرآن کریم فرقان حمید سے جب سوال کرتے ہیں کہ کون کامیاب ہے، تو قرآن صاف صاف جملوں میں ارشاد فرماتا ہے ہدی للمتقین، ہدایت پر ہیں، کامیاب ہیں متقین، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، تقوی کی زندگی گزر و بسر کی۔ قرآن کریم فرقان حمید فرماتا ہے کہ ہدی للمتقین، ہدی للمتقین۔ تو ہمارے نزدیک تقوی کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ تقوی، پرہیزگاری، سادگی، جو بھی چیزیں ہیں، اس چیز کو زیادہ فوقیت اور اہمیت دینی چاہیے۔ ہمارے نزدیک ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا ولی کون، اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی کیسے دکھتے ہیں، اللہ کے ولی کیسے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر ایک خیال ہے اور ایک تصور ہے، اور بعض لوگوں کا، میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بعض لوگ یہ تصور اور خیال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا پر اڑتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے کوئی تو وہ اللہ کا ولی ہے، اور پانی پر اگر کوئی چل رہا ہے، پانی پر اگر کوئی چلتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ ایک ہم نشانی مقرر کرتے ہیں۔ تقوی و پرہیزگاری کو ہم دیکھتے نہیں کہ اس اللہ ولی کے اندر کتنی تقوی و پرہیزگاری ہے، بلکہ ہم یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کرامت دکھاتا ہے کہ نہیں، اور یہ باقی چیزیں میں جو آپ کے سامنے بیان کیا۔ رہا سوال ہوا پر اڑنے کا، ہوا میں اڑنے کا،
تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے. مکھی جو ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور مکھی اگر جہاں پر بیٹھتی ہے ہم اس کو اڑا دیتے ہیں، تو اللہ کی وہ ادنا سی مخلوق بھی ہوا میں اڑتی ہے. تو ہوا میں اڑنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جو پرندے اڑتے ہیں ہوا میں، پانی پر چلنا، تو ایک چھوٹا سا تنکا بھی پانی پر تیرتا ہے. چھوٹا سا تنکا اگر ہم ہلکا سا اگر کوئی کاغذ وغیرہ ڈال دیں، روئی وغیرہ ڈال دیں، تو وہ بھی ہوا پر تیرتا ہے، اور مچھلی بھی. تو پانی پر چلنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی کرامت نہیں ہے. ہوا میں تیرنا، ہوا میں اڑنا اور پانی پر چلنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. قرآن کریم فرقان حمید کیا فرماتا ہے کہ تمہارے اندر، تمہارے درمیان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا انسان وہ ہے جس کے اندر تقوی و پرہیزگاری ہے، شریعت کی پابندی ہے. وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے. تو متقی انسان کو بننا چاہیے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر ولی یعنی دوست، اللہ کا ہر ولی متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. اللہ کا ہر ولی متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن ہر متقی اور پرہیزگار اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ہر متقی اور پرہیزگار اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اسی طرح جس طرح ہم دیکھ لیں کہ انسان جانور ہے، جانور کے معنی جانور، جس کے اندر جان ہے اس کو ہم جانور کہتے ہیں. وہ دوسرے لفظوں میں ہم جانور مطلب نیچا دکھانے کے لیے جانور وغیرہ وہ کہتے ہیں، وہ بات الگ ہے. لیکن انسان بھی جانور ہے، جس کے اندر جان ہے، جس کے اندر جان ہے وہ ہر شے جانور ہے. لیکن ہر جانور انسان نہیں. کیا؟ ہر جانور انسان نہیں. انسان جانور ہے لیکن ہر جانور انسان نہیں. اسی طرح کا یہ مثال دے کر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا ہر ولی متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن ہر متقی اور پرہیزگار اللہ کا ولی نہیں ہوتا. یہ اللہ کے فضل و کرم پر ہے اور وہ اس بندے کی محنت پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا ولی اور دوست بنا لے. اسی طرح کہ ہیرا پتھر ہے، کھانوں میں سے نکلتا ہے، پتھروں میں سے نکلتا ہے. تو ہر ہیرا پتھر ہے. کیا ہے؟ ہر ہیرا پتھر ہے، لیکن ہر پتھر ہیرا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو آج پتھروں کی بھی قیمت وہی ہیروں کے مانند ہوتی. تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر ہیرا پتھر ہوتا ہے لیکن ہر پتھر ہیرا نہیں ہوتا. تو یہی مثال دے کر بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر ولی متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن ہر متقی اور پرہیزگار اللہ کا ولی نہیں ہوتا. ہاں وہ اللہ کا نیک بندہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جو مقام ولایت پر جو فائز ہونا ہے، اللہ کا جو خاص قرب اس کو حاصل کرنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے. تو پوچھا گیا کہ اللہ کا ولی اگر بننا ہے، متقی اور پرہیزگار تو ہے، لیکن اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا ولی اگر بننا ہے تو کیا کریں؟ تو سادہ سی مثال دے کر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اس طرح ہو جاؤ جس طرح غسال کے سامنے مردہ ہو جاتا ہے. غسال یعنی غسل دینے والا، مردے کو غسل دینے والا. اگر کوئی انسان مردے کو غسل دیتا ہے تو اس کو جس طرح چاہے گھماتا ہے، پھراتا ہے، جس طرح چاہے اس کو غسل دیتا ہے. بندے کے حالات، بندے کی کیفیات بھی اللہ کے سامنے اسی طرح کے ہونا چاہیے. اللہ کے سامنے بھی اسی طرح کے ہونا چاہیے. خوشی ہو، غمی ہو، اچھے حالات ہوں، برے حالات ہوں، جو کچھ ہو، رات ہو، دن ہو، جو کوئی موقع اور محل ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں بندہ راضی رہے. وہ قوالی ہم سنتے ہیں کہ ہم اس کا شعر تو مطلب تو اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ قوالی بھی مشہور ہے، اس راہ کے ہیں آداب یہی. کیا کہتے ہیں؟ اس راہ کے ہیں آداب یہی،
جو ان کی خوشی وہ اپنی خوشی، جو ان کی خوشی وہ اپنی خوشی، گر چاہیں اگر اپنی مرضی، اس راہ میں اگر ہم اپنی مرضی چاہیں گے تو شاعر کہتا ہے وہ عشق نہیں بیماری ہے۔ ہم اس کو عشق سمجھتے ہیں لیکن اصل میں وہ عشق نہیں ہے، ہماری وہ غلط فہمی ہے، وہ عشق نہیں بیماری ہے۔ اس راہ کے ہیں آداب یہی، جو ان کی خوشی وہ اپنی خوشی، گر چاہیں اگر اپنی مرضی وہ عشق نہیں بیماری ہے۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے اس دنیا میں اسی طرح رہنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ سوچ، یہ عقیدہ رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں راضی ہوں۔ اگر یہ ہم زندگی گزاریں گے تو یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی ہے، اور یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی جو گزارتا ہے، قرآن فرماتا ہے ھدی للمتقین، وہ کامیاب ہو گئے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والے لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والے لوگ ہیں۔ آج ہم کرامت کو مطلب فوقیت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں۔ کرامت ولایت کے درجے کی ایک ادنا سی مثال ہے۔ کرامت ہو ولی کی یا پھر معجزہ ہو نبی کا، کرامت یا پھر معجزہ اسی وقت دکھایا جاتا ہے جس وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی مطالبہ کرتا ہے، کوئی ضرورت پیش آتی ہے، کرامت ہو معجزہ ہو اسی وقت دکھایا جاتا ہے۔ تو ہم کرامت کو نہ تلاش کریں، بزرگان دین کے سادگی اور تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کی زندگی کس طرح تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث اعظم، یہ طریقت کے شیخ بعد میں بنے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ یہ طریقت کے شیخ بعد میں بنے ہیں، یہ سب سے پہلے شریعت کے شیخ بنے ہیں۔ اور کتابوں میں آیا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مدرسہ ہے وہاں پر ان کے زمانے میں ہر سال 3000 سے زائد علماء کرام ان کے مدرسے سے نکلا کرتے تھے، گریجویٹ بن کر، جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں عالم بن کر، علم حاصل کر کے ہر سال 3000 کی تعداد میں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے سے مطلب لوگ بن کر، عالم بن کر نکلا کرتے تھے۔ تو آپ سوچیں جب 3000 ہر سال بن کر نکلتے ہیں تو جن کا مدرسہ ہے ان کا مقام کا عالم کیا ہوگا۔ درست العلم حتی صرت قطبا، حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کتب یہ ولایت کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، ولایت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں درست العلم، میں نے اتنا علم حاصل کیا، کیا حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا حتی صرت قطبا، کہ میں قطب بن گیا۔ سبحان اللہ، میں قطب بن گیا، یعنی ولایت کے اعلیٰ درجے پر حضور غوث اعظم پہنچے۔ کس کے ذریعے؟ علم کے ذریعے۔ آج ہم علم کو اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ علماء، یہ مولوی، یہ عالم، یہ کیا ہیں، یہ پیٹ پالو ہیں، یہ طریقت کو نہیں جانتے۔ تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھے تو انہوں نے سب سے پہلے مدرسے کی تعلیم کو مکمل کیا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ پھر طریقت کے راستے پر حضور سیدنا غوث الاعظم چلے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں اپنے گھر سے اپنی ماں کو الوداع کہہ کر جو نکلے ہیں، اور ان کی ماں نے اس وقت کہا تھا کہ بیٹا عبد القادر اب قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی۔ علم اس وقت حاصل کرنا اتنا مشکل تھا اور اتنے دور جانا پڑتا تھا اپنے وطن کو خیر آباد کر کے، اور جانا پڑتا جس طرح آج کا یہ جو حج کا دور موسم جو ہے اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن پچھلے جو سالوں میں اگر ہم دیکھتے تھے تو حاجی کو اگر بھیجتے تھے تو اس امید کے ساتھ بھیجتے تھے کہ یہ اب نہیں آئے گا۔ اسی طرح کا معاملہ، علم کا معاملہ بھی اس طرح ہوتا تھا کہ پہلے کے زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے لوگ جو دور جایا کرتے تھے انہیں گارنٹی، امید نہیں ہوتی تھی کہ میں واپس آؤں گا۔ ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا عبد القادر تو جا رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اب ہماری قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ تو آپ غور کریں، سوچیں، فکر کریں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ اپنے شہر کو، اپنے گاؤں کو خیر آباد کر کے علم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں، اور علم حاصل کیا ہے، اتنا علم حاصل کیا ہے کہ
کتاب میں حضور سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا، قصیدہ غوثیہ جو ہم پڑھتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میں قطب بن گیا۔ تو کرامات کو نہ دیکھیں، بزرگان دین کے کرامات پر توجہ نہ رکھیں، بلکہ ان کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ بزرگان دین کی زندگی کیا تھی؟ ان کی ایک تو نماز چھوڑتی تھی، تہجد چھوڑتی تھی، یا پھر دیگر جو اعمال ہیں، نیک اور صالح اعمال ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ہے، مخلوق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کا کیسا برتاؤ ہے، یہ تمام چیزوں پر اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ان کی پوری زندگی، بزرگان دین کی پوری زندگی تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی نظر آتی ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والے لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ تقویٰ و پرہیزگار اختیار کرتے ہیں، تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اللہ کے نزدیک، وہ سب سے زیادہ عزت والے لوگ ہیں۔ اور نامہ اعمال قیامت کے دن جو ترازو جو تولا جائے گا، میزان جب لگے گا، تو حدیث کریمہ میں آیا ہے کہ بندے کے نامہ اعمال میں سے سب سے اچھے عمل اس کے وہ ہوں گے جو اس کے حسن خلوق ہوں گے، جو لوگوں کے ساتھ اس نے اچھے معاملات کیے ہیں، حسن اخلاق۔ ہمارے اخلاق نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی شے ہوں گے، تو ہمیں زندگی جو گزارنی چاہیے اچھے اعمال کے ساتھ، حسن خلوق کے ساتھ زندگی ہمیں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پڑھیں ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آج ہم کسی بھی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں، مصافحے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگ سے کوئی کرامت صادر ہوتی ہے کہ نہیں، کوئی ظاہر ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بزرگ کا تقویٰ کیسا ہے، پرہیزگاری کیسی ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ان کے کرامات کے چرچے سن کر یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج کے دور کے لیے یہ واقعہ ہمارے لیے بہت ہی درس حاصل کرنے کا واقعہ ہے۔ درس حاصل کریں اس واقعے سے اور خود سوچیں، غور و فکر کریں، قرآن کو اپنے سامنے رکھیں۔ قرآن متقی اور پرہیزگار اور اللہ والوں کی نشانیاں کیا بیان کرتا ہے، اس کو دیکھیں اور پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص ملاقات کے لیے آیا، ان کے خانقاہ میں ٹھہرا، بہت دن ٹھہرا، اور جب 1 مہینہ یا پھر 40 دن سے زیادہ ہو گئے تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے گھر کو جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور سیدنا غوث العظم نے کہا کہ تو اتنے دن آیا، خانقاہ میں رکا، کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہوگا، کوئی کام کے لیے آیا ہوگا، تو نے اپنا وہ مقصد، وہ کام ظاہر نہیں کیا۔ تو وہ شخص جاتے جاتے کہنے لگا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، میں بہت دور دراز علاقے سے آیا ہوں، میں بہت دور دراز علاقے سے آیا ہوں، آپ کے کرامتوں کا چرچا سن کر آیا ہوں کہ آپ بہت ہی بڑے کرامتوں کے مالک ہیں، لہٰذا میں بھی اپنی آنکھوں سے آپ کی کرامتوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا میں آپ کی کرامتوں کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے خانقاہ میں 1 مہینہ یا پھر 40 دن، اس سے زائد دن میں رکا، لیکن اتنے دنوں میں نے کبھی آپ کو کرامت کا ظہور ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ آپ سے کرامت کا ظہور، کرامت آپ سے کوئی صادر ہوئی ہو، ظاہر ہوئی ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ اس وجہ سے میں مایوس ہو کر، نا امید ہو کر جا رہا ہوں۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص، تو 40 دن یہاں پر رکا اور دن رات مجھے دیکھتا رہا۔ تو حضور سیدنا غوث العظم اس کو ایک سوال کرتے ہیں، تو بتا اتنے دنوں میں، جتنے دن تو رکا، اتنے دنوں میں کیا میری کوئی ایک نماز قضا ہوئی ہے؟ کیا میری کوئی ایک نماز، 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز قضا ہوئی ہے؟ 5 نمازوں کی دور کی بات، تو یہ بتا کیا میری کبھی رات میں کبھی تہجد قضا ہوئی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، آپ 5 وقت کے نماز کے پابند ہیں اور آپ تہجد بھی ادا کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہوں۔ تو حضور غوث العظم کہتے ہیں کہ ان 40 دنوں میں، 1 مہینے میں، کیا تو نے کبھی بھی یہ دیکھا ہے کہ میں نے کبھی شریعت کے خلاف کام کیا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ کہتی ہے اور میں شریعت کے خلاف میں نے کوئی کام کیا ہے، چھوٹا سا چھوٹا ہوں۔ تو شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں نے آپ کو کبھی بھی شریعت کے خلاف کام کرتا ہوا نہیں دیکھا۔ تو حضور سیدنا غوث العظم کہتے ہیں کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ
اپنی زندگی گزار رہا ہے پنجگانہ باجماعت نماز کے ساتھ، تہجد گزاری کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتا ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پورا کے پورا عمل کرتا ہے، اس سے بڑی ولی کی کرامت اور کچھ نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی ولی کی کرامت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتا دیا کہ ہوا پر اڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مکھی بھی ہوا پر اڑتی ہے، اور پانی پر چلنا یہ بھی کوئی بڑی کرامت نہیں ہے، تنکا بھی پانی پر تیرتا ہے، مچھلی بھی پانی پر تیرتی ہے۔ بڑی بات یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ یہی عزت والے لوگ ہیں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ چیزیں بیان کر دی گئی، اور یہ کرامت کا ظہور جو ہے وقت آنے پر ضرورت کے طور پر ہی کیا جاتا ہے، جو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ لیکن اگر پوری کی پوری زندگی اگر حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر دیکھیں تو پوری کی پوری تقویٰ و پرہیزگاری کی ہے۔ تو آج کے جو پیر ہیں اور صاحب جو ہوتے ہیں تو ان کی زندگیوں کو دیکھیں، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ و پرہیزگاری کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری ہے، شریعت کی پابندی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نیک بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عزت والا بندہ ہے۔ ایک شخص حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں فلاں گاؤں میں ایک شخص کو دیکھا ہوں جو ہوا پر اڑ رہا تھا، اللہ کا نیک ولی تھا، وہ اللہ کا ولی تھا اور ہوا پر اڑ رہا تھا، ہوا پر اڑ رہا تھا، ہوا آسمان پر تھا اور نیچے زمین پر آیا، اور وہ زمین پر آ کر اس نے سجدہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس نے سجدہ کیا۔ حضور غوث اعظم نے کہا کہ چلو مجھے وہ سجدے کی جگہ دکھاؤ جہاں پر اس نے سجدہ کیا تھا۔ تو بتائے ہوئے راستے پر پتے پر جب وہ شخص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گیا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی سجدے کی جگہ دیکھی تو وہاں سے واپس چلے، کچھ نہیں کہا، واپس چلے۔ مریدوں نے پوچھا کہ حضرت واپس کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس کا سجدہ صحیح نہیں، کیا؟ جس کا سجدہ صحیح نہیں اس کا ہوا میں اڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہوا پر اڑنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے وہ، کیونکہ اس کا سجدہ صحیح نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے شریعت کی پابندی کرو، سجدے صحیح سے ادا کرو۔ ہمارے سجدے صحیح ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں، قیام صحیح ہے کہ نہیں، رکوع صحیح ہے کہ نہیں، شریعت کی پابندی، وضو غسل صحیح ہے کہ نہیں، پہلے شریعت کی پابندی کرو، بعد میں طریقت کا دروازہ ہے۔ تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا مرید آیا اور کہنے لگا کہ فلاں گاؤں میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ آئے ہیں، ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب چلے تو وہ بزرگ وضو کر رہے تھے، وضو کر رہے تھے۔ امام اعظم نے ان کو دیکھا، وضو کرتا ہوا دیکھا تو واپس لوٹ آئے۔ تو اس بزرگ نے وضو میں کوئی غلطی کی تھی، غالباً سیدھے داویں ہاتھ سے ناک صاف کرنے کی بجائے سیدھے ہاتھ سے انہوں نے ناک صاف کی تھی۔ تو امام اعظم وہاں سے واپس چلے، مریدین بھی ان کے پیچھے چلے اور امام اعظم کو پوچھا کہ امام اعظم آپ اتنے دور دراز علاقے سے ان بزرگ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں اور ملاقات کیے بغیر واپس جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امام اعظم ابو حنیفہ جس کا وضو صحیح نہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا، جس کا وضو صحیح نہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے شریعت کی پابندی ہے، شریعت مصطفیٰ کی پابندی ہے، سنت مصطفیٰ کی پابندی ہے۔ ہمارے دادا پیر و مرشد کہتے ہیں یہ سنت کے چرچے عقیدت کے دعوے مگر اتباع نبی میں ہے کورے۔ ہم سنت کے چرچے کرتے ہیں، عقیدت کے دعوے بھی کرتے ہیں، مگر اتباع کی جب بات آتی ہے، اتباع نبی میں ہم کورے ہیں، کورے ہیں، کورے۔
مگر اتباع نبی میں ہے کورے۔ زبان سے تو ہوتا ہے اقرار ایسا، زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، عمل سے ہے ظاہر انکار ایسا۔ عمل سے ہم پورے کے پورے انکاری ہیں، زبان سے بھلے ہی ہم اقراری ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن عمل سے ہم پورے کے پورے انکار کرتے ہیں۔ یہ سنت کے چرچے، عقیدت کے دعوے، مگر اتباع نبی میں ہے کورے۔ زبان سے تو ہوتا ہے اقرار ایسا، عمل سے ہے ظاہر انکار ایسا۔ عمل سے تو ظاہر ہے انکار ایسا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی دیکھیں، پوری کی پوری شریعت کی پابندی تھی، اور ہمیں بھی شریعت کی پابندی کرنا چاہیے۔ شریعت سے ہٹ کر کوئی بھی چیزیں نہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور پنجگانہ با جماعت نمازیں ادا کریں۔ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ان چیزوں پر عمل کریں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے باز رہے، رکے رہیں۔ یہی تقوی و پرہیزگاری کی زندگی ہے۔ جو تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے ھدی للمتقین، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ آج ہم کرامتوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی اتنی بڑی کرامت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے۔ آج ہم مریدین کی تعداد کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کے مریدین اتنے ہیں، فلاں کے مریدین اتنے ہیں۔ ہم ان کے عمل کو نہیں دیکھتے، ان کا عمل کیسا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے۔ بے شک اگر کوئی سچا ہے تو ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، یہ اور بات ہے، لیکن جو بزرگان دین سے ہم محبت رکھتے ہیں، پیرزادگان سے ہم جو محبت رکھتے ہیں، ان کی عملی زندگی کو بھی دیکھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا کے پورا عملی زندگی مکہ والوں کے سامنے، مدینہ والوں کے سامنے پیش کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین سے جب لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی کیا ہے، زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو سیدنا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر تم زندگی دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو۔ قرآن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم، فرقان حمید، احادیث کریمہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی آج دور کی یہ ضرورت ہے، مانگ ہے۔ ان چیزوں پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج شریعت کی پابندی زیادہ تر اکثر نہیں کی جاتی اور سختی سے پابندی نہیں کی جاتی۔ ان چیزوں پر چلنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ بھلے ہی ہم کسی سے بھی مرید ہوں، لیکن تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی ہمیں گزارنا ہم پر لازم ہے، ہم پر ضروری ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا یہی ہمارے لیے پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بولنے اور